بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلا وسہلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے ان سلسلے میں انشاءاللہ ایک بار پھر سے استقبال ہے. اور آج کے درس میں ہم کل جہاں پر رکے تھے، جس ایکسرسائز پہ، جس تمرین پہ ہم رکے تھے، انشاءاللہ وہیں سے آج درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی چیزیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ہم رکے تھے یہاں تمرین نمبر 9. اقرأ الامثلہ، یعنی ان مثالوں کو پڑھیں. اقرأ الامثلہ ثم اکمل جملا ثم اکمل کل من الجمل الآتیہ مستعملا تو. ان مثالوں کو پڑھیں. اقرأ الامثلہ، مثالوں کو پڑھیں، اس کے بعد جملوں کو مکمل کریں ذو کا استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. ذو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا. ذو اگر کسی کو یاد ہو، ذو کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ ذو 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 کے معنی کیا؟ ما معنی ذو؟ والا. ٹھیک ہے، والا. اور یہ کچھ اسپیشل ناؤنس میں سے ہے. کوئی بتا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ذو نہیں، ظرف نہیں ہے. ذو اسماء الخمسہ میں سے. ٹھیک ہے. اسماء الخمسہ کیا کیا ہے؟ ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو. تو ہم ذو آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ذو ہم نے پڑھا ہے پہلے. تو ذو کے معنی ہوتا والا. اور ذو کا مؤنث کیا ہے؟ ذو کا مؤنث کیا ہے؟ ذو کا مؤنث ہے ذات. ارم ذات العماد. ٹھیک ہے. اور ذو کی جمع کیا ہے اور ذاتو کی جمع کیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا ہے. ذو کی جمع ہے ذو اور ذاتو کی جمع ہے ذواتو. ٹھیک ہے. اس کو آپ یاد رکھیں. ذو معنی والا، ذو کے ذاتو یعنی والی، اور ذو والے اور والیاں. تو ذو ذاتو ذواتو. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. اور یہ ذو ہمیشہ مضاف بن کر آئے گا اور یہ اسماء الخمسہ میں سے ایک ہے. یعنی ذو جب مرفوع ہوگا تو واو کے ساتھ، منصوب ہوگا تو الف کے ساتھ، اور مجرور ہوگا تو یا کے ساتھ. ذو ذا ذی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ان مثالوں پہ. این الکتاب ذو الغلاف الاحمری. این الکتاب ذو الغلاف الاحمری، یعنی این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ذو الغلاف، غلاف والی. کیسے غلاف؟ ریڈ والی، ریڈ کور والی، ریڈ غلاف والی کتاب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں پر ذو جو ہے مضاف ہے، الغلافی مضاف الیہ، اور الاحمری کیا ہے؟ الاحمری نعت. ٹھیک ہے. الاحمری نعت. اور یہاں پر یہ بتایا تھا کہ احمرو جو کہ کلر ہے، یہ ممنوع من الصرف میں سے، ممنوع من الصرف. لیکن اگر ممنوع من الصرف میں الف لام ایڈ کر دیں، جیسے مثال کے طور پر الاحمر، تو یہ پھر معرب بن جاتا ہے. اسی لیے یہاں پر الاحمری آیا ہے. جبکہ اگر صرف احمرو ہوتا تو پھر وہاں پر احمرا ہونا تھا، یعنی احمرو، احمری نہیں ہوتا کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. لیکن الف لام لگا دیں گے تو یہ ہو جاتا ہے.
اس کے بعد ہے لیمن ذاک البیت، ذاکا یعنی ذالکا، یہ پہلے بھی بتایا تھا ہم نے، ذاک البیت ذو الباب الاخضری، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا لیمن کس کے لیے ہے، ذاکا وہ، البیت گھر، کس کے لیے ہے وہ گھر، یا وہ گھر کس کا ہے، ذو الباب الاخضری، اخضر کہتے ہیں گرین کو، اسی سے ہے گنبد خضرا، ٹھیک ہے، تو اخضر ذو الباب الاخضر یعنی گرین، یعنی ہرے رنگ کے دروازے والا گھر کس کا ہے، to whom does the house with green door belongs to، ٹھیک ہے، ہرے رنگ کے دروازے والا گھر کس کا ہے۔ یہاں البیت کیا ہے، کون بتا سکتا ہے البیت؟ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، تو اسم الاشارہ کے بعد معرفہ کو ہم بدل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدل، اور ذو یہاں پر ذو کیا ہے، ذو مضاف ہے ایک پہلی بار، اور نعت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آصف نے صحیح بتایا، نعت بھی ہے البیت، اور البابی مضاف الیہ، الاخضری پھر سے باب کا نعت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تیسری مثال میں من ذالک الفتى، وہ ینگ مین یا وہ نوجوان کون ہے، ذو النضارتی، نظارہ کہتے ہیں چشمے کو، ٹھیک ہے، اینک کو یا اسپیکس کو، اسپیکٹیکلس جسے ہم کہتے ہیں، تو چشمے کو یا اینک کو ہم نظارہ کہتے ہیں، تو وہ چشمے والا ینگ مین کون ہے، ٹھیک ہے، تو ذالکا پھر سے اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، تو الفتح بدل ہے، ذو نعت ہے الفتح کے لیے، اور النظارتی، اور یہ مضاف بھی بن کر آتا ہے، تو النظارتی مضاف کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الرجل، دیٹ مین وہ آدمی، ذو اللحیۃ الطویلۃ، وہ لمبی داڑھی والا آدمی کون ہے، طبیب مشہور من پاکستان، وہ لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، بیئرڈ کو، طویلہ طویل لمبا، یہ ایک، اب دیکھ لیں عربی میں لحیہ جو ہے، اللحیہ ہوتی مردوں کو ہے پر ہے مؤنث، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کی نعت جو ہے اب طویلہ جی مؤنث آئی ہے، ٹھیک ہے، لحیہ بیئرڈ، اور لحیہ عربی میں مؤنث ہے کیونکہ اس میں تا مربوطہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آدمی، وہ لمبی داڑھی والا آدمی ایک مشہور ڈاکٹر ہے، جو پاکستان سے ایک مشہور ڈاکٹر ہے، تو ذالکا مبتدا، اس کو میں انالائز کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ، ذالکا مبتدا، الرجل بدل، کیوں، اسم الاشارہ کے بعد معرفہ، ٹھیک ہے، ذو نعت ہے الرجل کے لیے، اور یہ مضاف بھی ہے، اللحیتی مضاف الیہ، اور الطویلتی کیا ہے، نعت، الطویلتی نعت ہے لحیہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور طبیبن کیا ہے، طبیبن کیا ہے، طبیبن خبر ہے، بالکل صحیح معین بھائی، بالکل صحیح، بارک اللہ فیک، طبیبن خبر ہے، مشہورن کیا ہے، مشہور فیمس، طبیبن مشہورن، طبیبن نعت ہے، تو سوری مشہور نعت ہے طبیبن کے لیے، اور من پاکستانہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق، ٹھیک ہے، تو یہ تھا پہلے 4 جملوں کا انالیسس، میں ایک بار پھر سے اس پہ آتا ہوں، تھرڈ میں ابھی بتاتا ہوں دوبارہ، پہلے اس کو آپ دیکھ لیں، فورتھ، ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلۃ طبیب مشہور من پاکستان، یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ ایسا تھا، ذالک الرجل طبیب شہیر، یعنی یہ مبتدا، یہ بدل، یہ خبر، اور یہ نعت، ٹھیک ہے، اور من پاکستان جار مجرور شبہ جملہ۔ اب ایک سوال ہے جو کہ بہت اچھا سوال ہے، ذو نعت کیوں ہے یہاں پر، نعت ہونے کے لیے اس کو معرفہ ہونا ضروری ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں البیت نعت ہے،
البیتو کا نعت ہے ذو، تو یہ ذو معرفہ ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا سوال، ذو معرفہ ہے یا نہیں ان ساری مثالوں میں؟ معرفہ ہے تو کیسے معرفہ ہے؟ نہیں میں مرفوع کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرفوع نہیں، معرفہ، یعنی یہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک سوال تھا کہ ذو کو ہم نعت کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ذو سب سے پہلی بات تو کہ یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں مضاف الی معرفہ، اس کا مضاف الی معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے کنکلوژن میں آ گئے کہ ذو معرفہ ہے۔ اب ذو مذکر ہے یا نہیں؟ تو مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ذو سنگولر ہے یا نہیں؟ سنگولر ہے۔ اور ذو مرفوع ہے یا نہیں؟ ذو مرفوع ہے، تو اس لیے یہ البیتو کا نعت ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابوں کا نعت ہے، یہ فتح کے لیے نعت ہے، اور یہ الرجل کے لیے نعت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے منعوت کو وہ چاروں اسپیکٹس میں فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ نعت ہے۔ اب دوسرا تیسرا دیکھیں، اس کو میں نے ویسے بہت اچھے سے انالائز نہیں کیا کیونکہ کوشچن ہے، یہ بتایا تھا کہ کوشچن مارک کو ہم فی الحال بہت پوری طرح سے انالائز نہیں کر رہے ہیں، بس کچھ باتیں بتا کر اس میں نکل جا رہے ہیں، جیسے ذاک کا اسم الاشارہ تھا، البیتو اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے تو یہ بدل ہے، اور ذو نعت ہے، ابھی بتا دیا کہ نعت کیوں ہو، اور مضاف بن کر آتا ہے اس لیے مضاف ہے، اور البابی مضاف الیہ ہے، اور اخضری اس کے لیے نعت ہے۔ اسی طرح سے اس مثال میں الفتح بدل ہے تالیکہ کے لیے، ذو نعت ہے الفتح کے لیے، اور وہ مضاف النظارتی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ تو 1 2 3 4 ہم نے کر لیا۔ اب ہم آئیں گے اس کی جو ایکچوئل ایکسرسائز پہ، ٹھیک ہے۔ اسماء الخمسہ میں نے بتا دیا، ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو 5 ہیں، اسی لیے 5 کہہ رہے ہیں نا، اسماء الخمسہ یعنی 5 اسم، ٹھیک ہے۔ چلے اب اس کو ہم ان مثالوں کو ہمیں کرنا ہے ذو لگا کے، ذو کا استعمال کرتے ہوئے ان مثالوں کو بنانا۔ سب سے پہلی مثال ہے من ذالک الولد، نظارہ کے معنی ہوتا ہے چشمہ، اب یہ چشمہ وہ والا چشمہ نہیں، یعنی اینک، یہ اس کو کہتے ہیں نظارہ، اسپیکٹس جسے ہم کہتے ہیں اسپیکٹیکلس، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے من ذالک الولد، یہ وہ لڑکا کون ہے، یہاں ذو کا استعمال کرنا ہے، کیا ہوگا؟ ذو القمیص الاحمری، ذو القمیسی، قمیصو نہیں، ذو القمیسی، وہ لڑکا کون ہے؟ من ذالک الولد ذو القمیص الاحمری، ریڈ شرٹ والا لڑکا کون ہے؟ وہ ریڈ شرٹ والا لڑکا کون ہے؟ وہ ریڈ قمیص پہنا ہوا لڑکا کون؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الفتى، وہ نوجوان، تو یہاں پر ذو لگائیں، ذو الشعری، شعر کہتے ہیں ہیئر کو، الشعر یعنی ہیئر، بال، سر کے بال جو ہیں، تو ذو الشعر الطویل یعنی لمبے بال والا نوجوان کون ہے؟ طالب من ایران، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے ایران سے، ٹھیک ہے۔ ذالک الفتى ذو الشعر الطویل طالب من ایران، وہ ینگ مین، لمبے بالوں والا نوجوان آدمی ایک اسٹوڈنٹ ہے ایران سے۔ ذالک، چلے بہت ہو گیا انالیسس۔ کون بتائے گا؟ ہاں فیصل بھائی ہیں، چلیے فیصل بھائی آپ کے لیے سوال، اس کو اینالائز کریے اس جملے کو۔ ذالک ہو جائے گا مبتدا، ذالک مبتدا، الفتح ہو جائے گا آپ کا
الفتح بدل ہو جائے گا کیونکہ ہاں بدل ہے، ٹھیک ہے یہ بدل ہے. ذو کیا ہے؟ زو آپ کا زو اس کے بعد والا اس میں مجرور ہے تو مضاف ہے. ہاں مضاف تو ہے، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے آپ کے مضاف ہے، لیکن ذو ابھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کیا ہو سکتا ہے، نعت ہے نعت ہے. الفتح کے لیے، الفتح کے لیے نعت ہے اور یہ مضاف بھی ہے، دونوں نعت اور مضاف. الشعری مضاف الیہ، الشعری مضاف الیہ، ٹھیک ہے. الطویل کیا ہے؟ الطویلی خبر ہے کہ یہ بھی نعت ہے اس کی اشعری کی. ہاں ٹھیک ہے، لمبے بالوں والا، ٹھیک تو یہ بھی نعت ہے الشعری کے لیے. طالب کیا ہے؟ خبر ہے. طالب خبر، ٹھیک ہے. اور من ایرانا یہ جے جو ایم جے شبہ جملہ متعلق، ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر، صحیح بتایا آپ نے. اس کے بعد ہے لمن ھذا الدفتر، کیا ہوگا یہاں پر؟ ذل غلفی. ذو الغلاف الجمیل، غلاف پتہ ہے نا، غلاف، ہاں غلاف. غلاف کور کو کہتے ہیں، کور. تو ذو الغلاف الجمیلی لمن ھذا الدفتر، یہ نوٹ بک، یہ خوبصورت کور والا نوٹ بک کس کا ہے؟ ٹھیک ہے. لمن ھذا الدفتر ذو الغلاف الجمیلی، یہ خوبصورت کور والا نوٹ بک کس کا ہے، یہ ہے سوال. ٹھیک ہے. اب ان باقی جو ہے ان کا انالیسس میں ابھی فی الحال چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ کریں اس کو گھر پہ انشاءاللہ. کچھ اس میں کوئی اشکال ہو تو مجھے پھر بتائیں، کیونکہ پھر بہت وقت نکل جائے گا انالیسس کرنے میں. یہ 4 میں نے جو انالائز کیا ہے یہاں پر اوپر میں، اسی کے بیسس پہ اپنے ان کو انالائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک اور کر دیا سیکنڈ والا، باقی سب آپ کے لیے ہوم ورک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ذالک الرجل، ذالک الرجل ذو النضارتی، ذو النضارتی مطلب چشمے والا، ٹھیک ہے. the man with specs is مدیرنا، our principal اور head master اور director. ٹھیک ہے. ذالک الرجل ذو النضارتی مدیرنا، وہ آدمی، وہ چشمے والا آدمی، وہ چشمے والا انسان، وہ شخص ہمارا ڈائریکٹر ہے یا پرنسپل ہے یا کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. ذالک الرجل ذو النضارۃ مدیر، یہاں ذالک سمپل مبتدا، یہ بدل، ذو نعت اور مضاف، النضارۃ مضاف الیہ، مدیر خبر وہو مضاف نامضاف الیہ. ٹھیک ہے. خبر مضاف مضاف الیہ، یہ آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ گھر پہ. من ذالک الرجل، اس کے بعد ہے ذو اللحیۃ الطویلۃ، وہ آدمی، وہ لمبی داڑھی والا آدمی کون ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ ہوا مؤذن، مؤذن مسجدنا، ہوا مؤذن مسجدنا. یعنی یہ نظارہ دیکھ لیں، اس کو نظارہ کہتے ہیں، نظارہ کا نظارہ کر لیں. وہ لمبی داڑھی والے آدمی کون ہے؟ تو ہوا مؤذن، وہ مؤذن مسجدنا، ہماری مسجد کے مؤذن ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں. یہ تھا ذو سے متعلق، ذو سے متعلق کچھ باتیں. اس کے بعد اقرأ الامثلہ الآتیہ، نیچے دی گئی مثالوں کو پڑھیں. لی ذاتی یعنی ذو کا مؤنث ذاتو، ذو کا مؤنث ذاتو. تو این المجلۃ، اب مجلہ جو کہ مؤنث ہے اس لیے ذاتو استعمال ہوا ہے. اس سے پہلے تھا الرجل، البیت، الکتاب، تو اس لیے ہم ذو استعمال کر رہے تھے. یہاں پر صرف چینج یہ ہے کہ وہ ذاتو استعمال ہوگا، اور ذاتو بھی مضاف بن کر آئے گی اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہوگا. این المجلۃ ذات الصور المنونۃ، ملون، صور کسے کہتے ہیں؟
یہ پگ والا سور نہیں ہے. سورن کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ سور جمع ہے تصویر. یعنی پکچرز کو کہتے ہیں، پکچرز یہ جمع ہے پکچرز. ٹھیک ہے، سورتن کی جمع، سوری سورتن کی جمع ہے سورن. اسی طرح سے سورتن کی جمع ہے سورہ جو قرآن میں ہے سورن، سورن. تو یہاں سور پکچر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ملون کسے کہتے ہیں؟ ملون ملون آیا ہے لون سے، لون کلرز، تو کلرڈ یا کلرفل. ٹھیک ہے، این المجلۃ ذات الصور المنونۃ ملونۃ، یعنی کلرفل پکچر والی میگزین کہاں ہے؟ کلرفل پکچر والی میگزین کہاں؟ ہم یہاں والا بول رہے تھے، یہاں پر والی ہو جائے گا کیونکہ یہ مؤنث ہے. اسی طرح سے ہادہ الدراجۃ، یہ سائیکل، ذات العجل ثلاث، یعنی 3 پہیوں والی ٹرائی سائیکل، لبنی صغیری، میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. یہ 3 پہیوں والی سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی. یہاں الدراجۃ مؤنث تھی اسی لیے ذات آیا. عجل کہتے ہیں چک پہیے کو، عجل، ویلز پہیے. ٹھیک ہے، تو ذات العجل الثلاث یعنی 3 پہیوں والی ٹرائی سائیکل، لبنی الصغیری، میرے چھوٹے بیٹے کی. اس کو آپ انالائز کر کے مجھے بتائیں، ابھی نہیں بعد میں، یہ میں انالائز نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے تلک العمارت، عمارت کہتے ہیں بلڈنگ کو، یہ تو ہم سب کو پہلے پتا ہے، عمارت بلڈنگ. ذات النوافذ الکبیرۃ، وہ بلڈنگ بڑی کھڑکیوں والی وہ بلڈنگ کیا ہے؟ مصرف. مصرف کسے کہتے ہیں؟ مصرف یہ اسے کہتے ہیں بینک کو، بینک. ٹھیک ہے، بینک کو ہم کہتے ہیں مصرف. تو عمارہ جو کہ مؤنث تھی اس کی وجہ سے ذات استعمال ہوا. النوافذ، ذات النوافذ الکبیرۃ، بڑی کھڑکیوں والی. ٹھیک ہے، مصرف بینک، ایک بینک ہے، وہ بڑی کھڑکیوں والی بلڈنگ ایک بینک ہے. اس کے بعد ہے تلک المساجد، المساجد دیکھیں الف لام آیا ہے مساجد کے، تلک المساجد ذات المنائر العالیۃ، منائر جمع ہے منارت، 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 مینار کہتے ہیں مینار کو. ٹھیک ہے، عالیہ اونچی، تو وہ مسجد اونچی میناروں والی مسجد، وہ اونچی میناروں والی مسجد کیا ہے؟ جمیلۃ جدا، جمیلۃ جدا، وہ اونچی میناروں والی مسجد بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ذو اور ذاتو کا استعمال کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا، اور یہ ایک طرح سے ریویژن تھا. یہ ہم نے ذو اور ذاتو بک 2 کے چیپٹر 1 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ذو مذکر کے ساتھ اور ذاتو مؤنث کے ساتھ، اور دونوں کا معنی والا یا والی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں کور کرنا باقی ہے. اور خاص کر کے جو بھی تمرین ہے، ایکسرسائزز، ان کو آپ گھر پہ ضرور سے کوشش کریں کرنے کی. اقرأ الامثلہ ثم کون جملا مستعملا الکلمات الذی بین قوسین. ٹھیک ہے، ان مثالوں کو پڑھیں، اس کے بعد جملہ بنائیں یوز کرتے ہوئے کلمات کو، ورڈز کو جو کہ بریکٹ میں دی گئی ہیں. تو کا استعمال، یہ ہم نے آپ کو یہ بھی شاید بک ابھی کچھ چیپٹرز پہلے پڑھا تھا. کا استعمال یعنی حمزۃ الاستفہام اور چوائس نمبر 1، اسی طرح سے اور چوائس نمبر 2 کے بیچ میں کچھ نہیں آتا، یعنی پہلے چوائس اس کے بعد پھر
عالیہ، عالیہ یعنی عالی سے آیا، عالیہ، عالیتن یعنی ہائی، اسی سے عالی ہائی، اسی سے تعالی پھر الگ. ٹھیک ہے، تو ام کب استعمال کرتے ہیں؟ جب دو چوائس ہو ہمارے پاس، یہ یا وہ، تو یہ اس واقع معنی میں. ٹھیک ہے، جیسے اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا تم نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال کھیلا. ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا تم نے محمد کو دیکھا یا بلال کو دیکھا. تو محمدن رأیت ام حامدن، یہ کہنا غلط ہوگا کہ ارأیت محمدن، ارأیت محمدن ام بلالن ام حامدن. کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ چوائس 1 کیا تھا؟ محمد. چوائس 2 تھا حامد. تو حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 کے بیچ میں کوئی دوسرا کلمہ نہیں آ سکتا، یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے سنٹیکٹیکلی یہ غلط ہوگا اور یہ صحیح ہوگا. یہ بھی ہم اور مثال دیکھیں گے تو اس سے اور یہ واضح ہو جائے گا. اس کے بعد کتاب الفقہ اخذتی ام کتاب السیرتی، کیا تم نے اخذا کا معنی ہوتا ہے لینا، کیا تم نے کتاب الفقہ لیا ہے یا کتاب السیرہ لیا ہے. اب یہاں کتابہ کیوں ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ منصوب کیوں آ رہا ہے؟ جملہ فعلیہ میں کوئی چیز منصوب ہوتی ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے. یہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کتابہ مفعول بھی ہے. اسی طرح سے کتابہ یہاں پر بھی مفعول بھی، اسی لیے منصوب اور وہ مضاف بھی. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے یہ والا ایکسرسائز کرنا ہے. تو چلیں اس کو جلدی سے کرتے ہیں. سب سے پہلے میں پوچھوں گا کہ چوائس کیا کیا ہے ہمارے پاس. چوائس 1 اور چوائس 2 بتائیں، اس کے بعد پھر بہت آسانی سے ہم اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں. ضربتا، مارنے کی بات ہو رہی ہے، عباس اور محمود. تو چوائس لے لیتے ہیں، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے. اب بنائیں اس کو. عباس، عباس ضربتا ام محمود. ٹھیک ہے، اس طرح بنے گا. اس کے بعد پینے کی بات ہے اور 2 چوائس ہے ہمارے پاس، عصیر البرتقالی اور عصیر العنب. عصیر کیا کسے کہتے ہیں؟ سوری جزاک اللہ خیر، کریکشن. ٹھیک ہے، عباسن ہوگا، بالکل صحیح. یہ باریکی ہونی چاہیے. عباسن ضربتا، کیونکہ مار کھانے والا کیا کون ہے؟ عباس ہے نا. عباسن ضربتا تو وہ مفعول ہے، منصوب مفعول بھی ہوگا، مفعول بھی ہے تو منصوب ہوگا. اور ام محمودن. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر فور کریکٹنگ. تو شربتا، عصیر کہتے ہیں جوس کو، عصیر البرتقال اورنج جوس، عصیر العنب گریپس جوس. ٹھیک ہے، یعنی انگور کا جوس یا سنترے کا جوس. پہلے والے کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنے گا، کیا تم نے عباس کو مارا یا محمود کو مارا. کیا تم نے عباس کو مارا یا محمود کو مارا. تو چوائس 1 کیا تھا؟ عباس، اور چوائس 2 ہے محمود. اور یہ عباسن کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، مار کھانے والی ذات ہے. یہ مارنے والے آپ ہیں، تم انتا، اور مار کھانے والے عباس یا محمود. ٹھیک ہے، ضربتا عباسن ام محمود. ٹھیک ہے، تو دوسرے میں آتے ہیں. شریبتا ہے، عصیر البرتقال ہے اور عصیر العنب ہے. کیا ہوگا؟ دو آنسر آئے، غلط ہے. آج ضربتا عباسن نہیں ہو سکتا، عباسن نہیں ہو سکتا. آج ضربتا عباسن نہیں ہو سکتا. ریزن میں نے بتایا، کیونکہ حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 اس طرح ام اور چوائس 2 کے بیچ میں کوئی دوسرا کلمہ نہیں آ سکتا. یہاں چوائس 1 کیا تھا؟ عباس، اور چوائس 2 ہے محمود. تو حمزۃ الاستفہام کے بعد عباس آئے گا اور ام کے بعد محمود آئے گا، اس کے بعد ہی کچھ اکوموڈیٹ کریں گے. تو یہاں پر عصیرہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو دھیان رکھیں. عصیر البرتقالی، عصیر غلط ہے.
اسیرو غلط ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے یہاں پر. شربتا اسیر البرتقالی شربتا ام اسیر العنبی، تو یہاں اسیرہ ہو جائے گا، مفعول بھی منصوب. ٹھیک ہے، اس کو میں نہیں لکھ رہا ہوں، آپ لکھ لینا اس کو گھر پہ. اسیر البرتقالی شربتا ام اسیر العنبی، کیا تم نے اورنج جوس پیا یا گریپ جوس پیا. رأیتم سیارت المدیری سیارت المدرس، سیارت المدیری سیارت المدرس. تو یہاں پر ہو جائے گا السیارت المدیری، السیارت المدیری. پھر سے اس لیے کیونکہ رأیتم ہے، یعنی سیارتا مفعول بھی ہے، اس لیے رأیتم ام سیارت المدرس. ٹھیک ہے، اس کو میں نہیں لکھ رہا ہوں جگہ کی وجہ سے، آپ اس پہ ایڈ کر لیں ام کے بعد. صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ یہ سیارتو جو ہے سیارتہ ہو جائے کیونکہ یہ مفعول بھی بن کر آ. اس کے بعد ہے قرأتن هذه المجلہ اور تلک. تو اس کو بتائیں اس کا کیا بنے گا. هذه، اب مجلہ، مجلہ کتاب پہ کیا آئے گا. یہ صحیح ہے. هذه المجلۃ قرأتن ام تلک. ام تلک تو تلک ہی رہے گی کیونکہ وہ تو مبنی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ یہ مفعول بھی ہے، اس طرح حاضی مفعول بھی ہے، المجلۃ بدل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مفتاح البیتی مفتاح السیارتی. چوائس 1 چوائس 2 کیا بنے گا. حمزۃ الاستفہام چوائس 1. چوائس 1 مفتاح، کیا بنے گا مفتاح یا مفتاحہ. مفتاح ہوں یا ہا. ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے. مفتاح البیت اخذت ام مفتاح السیارت. مفتاح البیت اخذت ام مفتاح السیارت. یہاں پر لوگ کنفیوز ہو گئے اس والے میں کہ ہی ہے تو مجلتی ہونا چاہیے. نہیں، کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے یہاں پہ کہ مجلتی ہونا چاہیے، پر یہ مجلتی کیوں ہوگا کیونکہ ہی جو ہے مفعول بھی ہے. ہی کا اعراب مفعول بھی ہے، تو اس کا بدل کا اعراب کیا ہوگا، منصوب ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں، ام کے بعد اخذتہ تو آئے گا ہی اس کے بعد، یعنی چوائس 1 آ گیا حمزۃ الاستفہام کے بعد. اب ام کے بعد چوائس 2 آ رہا ہے. یہاں یہ تو نہیں کہا نا کہ ام سے پہلے کچھ نہیں آ سکتا. سمپل، آپ دیکھیں اس کو بار بار اس کو کنفیوز نہ ہو. حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 طرح حمزۃ ام اور چوائس 2، ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے. اس کے بعد تو آ سکتا ہے نا، تو فعل تو آئے گا ہی یہاں پر. کیا تم نے محمد کو دیکھا یا حامد کو دیکھا. یہ اور یہ اچھا، یہ اخذا فعل کا ہی پارٹ ہے. اخذا فعل ہے، اسی سے اخذتا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الاستفہام نہیں ہے. کوئی اس پہ کنفیوز نہ ہو جائے کہ اخذا میں حمزہ کہاں سے آ گیا. یہ اخذا کا ہی پارٹ ہے. اخذا فعل ہے، فعل ماضی. اخذا یعنی لینا، اسی سے اخذتا آیا. ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الاستفہام ہے اور یہ فعل ہے. بس ذرا دھیان دیں اس پہ. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس کو کرتے ہیں ہم کلیئر اور اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے.
مفتاح is choice 1 and مفتاح دوسرا مفتاح البیت مفتاح السیارتی، تو choice 1 اور choice 2. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تأمل الکلمات، ان کلمات پہ غور کریں. وہ کیا ہے؟ خمس، سدس، سبع. یعنی خمس یعنی 1/5، سمن 1/8، تسع، عشر، سبع، سدس. یہ آپ دیکھ لیں. ثلث، ہاف کو نصفن کہتے ہیں، 1/3 کو ثلثن، اس کے بعد 1/4 کو ربع، اس طرح خمسن، سدسن، سبع، ثمن، تسع، عشر. ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ یاد رکھیں. فریکشن جو ہے فریکشن، نصفن ہاف، ثلثن 1/3، ربع 1/4. ہاں یہ پتہ نہیں کہ یہاں پر ڈاٹ یہاں کیوں لکھ گیا ہے، یہاں ہونا چاہیے. 1/10 تو یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی صحیح، ورنہ یہ 0 1 ہو جائے گا. 1/10 یہی. ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد رکھیں کہ جیسے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. ثلثہ یعنی 1/3 آف نائٹ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ 1/3، کبھی ہاف، کبھی 1/3 نائٹ میں قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ کا گروہ بھی، ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ جو قیام کرتا ہے رات میں. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو آپ سے جتنا ہو سکے، آپ جتنا آپ کو میسر ہو اتنا آپ قرآن کی تلاوت کریں قیام میں، تہجد میں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سدسن خمسن. اس کو آپ یاد رکھیے کہ یہ فریکشنز کیسے بنتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ 13، یہ آپ کے لیے ایک ہوم ورک رہے گا. وہ کیا ہے؟ دخلہ کو یوز کرتے ہوئے کوئی جملہ بنانا عربی میں. بحث عن، اس کو یوز کرتے ہوئے جملہ بنانا عربی میں. ٹھیک ہے. الاسبوع الماضی، میننگ میں سب کا بتا دیتا ہوں. دخلہ کے معنی ہوتا ہی انٹرڈ، وہ داخل ہوا. بحث عن یعنی ہی سرچڈ، اس نے ڈھونڈا. اسبوع الماضی لاسٹ ویک. البارحة لاسٹ نائٹ. زیارہ کے معنی وزٹ. زو تو ہم نے پڑھا والا. نصفن ہاف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سب کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کیا بنانا ہے؟ جملہ. جملہ یعنی جیسے دخلہ، دخلہ سے استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی جملہ بنائے. چلیے اس کو ہم زبانی اورل کریں گے، باقی لکھنا آپ کا کام ہوگا. تو ہم پوچھیں گے توصیف. توصیف. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی اس کا ہوگا جملہ بنائیے، بہت سمپل، کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں. دخل العثمان الی المکتب. دخل عثمان، ال نہیں ہوگا کیونکہ دخل عثمان. دخل عثمانو، عثمانو کیونکہ عثمان فاعل ہے، عثمانو مرفوع. دخل العثمانو الی المکتب، علی المکتب. تو وہاں پر ہم مکتبی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں نا. دخل عثمان المکتبہ، المکتب ہاں. کیونکہ جہاں فزیکلی انٹر ہو سکتے ہیں وہاں پر فی یا کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں. عثمان جی مکتب میں، آفس میں داخل ہوا. ٹھیک. یا اگر آپ اور زیادہ اسمارٹ کھیلنا چاہیں تو دخلہ اپنے آپ میں ایک سینٹینس ہے، یہ بتایا تھا پہلے. جی صرف دخلہ اگر بولے تو یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹینس ہے. یعنی دخلہ مطلب وہ داخل ہوا، ختم، جملہ بن گیا. تو کچھ بھی ہم بنا سکتے ہیں. دخلت فی المسجد، یا دخلت المسجد، یا دخل المدیر فی الفصل. ٹھیک ہے. تو بہت ساری مثالیں.
بحث عن سے بنائے. بحث عن ال باحث میں نے ڈھونڈا. باحث عن الحق. نہیں، میں نے ڈھونڈا. میں نے باحث عن الحق. بحثت عن باحث عن المکنسة تحت السلم. یہی مثال تو بہت لوگوں نے بتایا. بحثت عن المکنسة تحت السلم. میں نے جھاڑو کو کھوجا سیڑھیوں کے بیچ میں، سیڑھیوں کے نیچے. ٹھیک ہے. الاسبوع الماضی. ٹھیک ہے، توصیف آپ رکیں. معین بھائی آپ بنائیے الاسبوع الماضی سے کوئی جملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی لاسٹ ویک نا. ہاں لاسٹ ویک. لعبت كرة السلة في الأسبوع الماضي. لعبت كرة السلة في الأسبوع الماضي. فی الاسبوع الماضی. بالکل صحیح ہے. میں نے فٹ بال کھیلا لاسٹ ویک. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے بحثت عن الکتاب فی الاسبوع الماضی سوری تحت السلم. اس کے بعد البارحة بارت لاسٹ ویک نا. لاسٹ نائٹ. I read. قرأت قرأت مجلة قرأت مجلة البارحة. میں نے ایک میگزین پڑھا کل رات. بہت سمپل ہے. قرأت مجلة میں نے مجلہ پڑھا البارحة جس میں مجلہ مفعول بھی ہے، البارحة مفعول بھی ہے. ٹھیک، یہ ہم نے کیا. زیارت سے جملہ بنائیں گے کاشف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زیارت. ہاں زیارت کے لیے ہم گئے. بتائیے. ذهبنا ذهبنا یہ ذهبنا لزيارة المدير. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ذهبنا لزيارة المدير. ہم ڈائریکٹر سے ملنے کے لیے گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ذو سے بنائیے. جو خلق عظیم کچھ سے بنا سکتے ہیں. انک لعلی انک علی علی خلق ہو جائے گا. نہیں انک ذو خلق. انک طالب ذو انک خلق. طالب ذو خلق عظیم. اللہ ذو الجلال والاکرام. ٹھیک ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ذی الجلال والاکرام. ٹھیک ہے. نصف سے بنائی. ہاف. ہاں میں نے کھایا آدھا. اب بتائیے. نہیں وہی شریف تو وہی میں سوچا. شریف تو شایون شایون تو نہیں ہوگا، اشایا ہوگا. شریف تو اشایا نصف کیا بولنا نصف کوبن. نصف کوب گلاس کو کہتے ہیں. میں نے آدھے گلاس چائے پیا، کٹنگ چائے جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شریف تو شریف تو نصف کوبن. شریف تو شایا نصف کوبن یا اس طرح. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں جملہ. اکل تو نصف الموز اور نصف التفاح. ٹھیک ہے. میں نے آدھا کیلا کھایا. ٹھیک ہے. یا میں نے آدھا سیب کھایا. اس طرح سے آپ جملہ بنائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہا، یعنی آپ اور اس میں کریٹیوٹی ایڈ کر کے
انشاءاللہ اس کو آپ گھر پہ ٹرائی کریں. ٹھیک ہے, اب کچھ ہے ٹائم ہمارے پاس, ابھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, مکنسا. اب الکلمات الجدیدۃ میں آتے ہیں. مکنسا جھاڑو کو کہتے ہیں. بروم بہت سارے استعمال ہیں اس کے, مارنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گھر کی صفائی کے لیے بھی. تو مکانسو اس کی جمع ہے. سلمن, سلم کہتے ہیں اسٹیئرس کو, سیڑھی. ٹھیک ہے. نصفن ہاف کو کہتے ہیں. نظارہ ابھی دیکھا میں نے, چلیے بنا دے گاندھی والا چشمہ, تو یہ چشمہ. ٹھیک. نظاراتن اس کی جمع ہے. عجلہ, عجلتن ویلز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عجلن اس کی جمع ہے. لحیہ, لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو. تو اب تک آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ جان لیں. اب لحیہ جن کی داڑھی ہے وہ ذو اللحیہ ہے. اور لحن یا لحن اس کی جمع ہے, جمع تکسیر. سورتن یہ بتایا تھا میں نے, سورت پکچر کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہے سورن. ٹھیک ہے, یہ سور نہیں ہے, یہ سور ہے, سور ہے. اذاعتن ریڈیو, ریڈیو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن یا ریڈیو. اذاعاتن اس کی جمع ہے. عالن, عالن کیا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عالن, مؤنثہ عالیتن, عالیتن سے عالن بن رہا ہے. کسی کو یاد ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. عالن, عالیتن, ٹھیک ہے, ٹال کہتے ہیں اس کو عربی میں. اس عالن جس پہ ہم ایک کسرہ ایڈ کر رہے ہیں ایکسٹرا, عالن بنا رہے ہیں. ماضن, غالن, اس کا ایک نام بتایا تھا میں نے, منقوص, منقوص. ٹھیک ہے, اسم منقوص. اور اس منقوص بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ جیسے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یا مشددہ نہیں ہونا چاہیے, اور یا سے پہلے علامہ قبل یا کسرہ, کسرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہے, اس سے بناتے ہیں. عالیون سے عالن, غالیون سے غالن, ماضیون سے ماضن, محامیون سے محامن. ٹھیک ہے. صابون, صابون کہتے ہیں سوپ کو, کامنلی یوزڈ ورڈ اردو میں بھی. البارحۃ, لاسٹ نائٹ. ملون, ملون کہتے ہیں کلر, کلرفل کو. ٹھیک ہے, ملون. ٹھیک ہے. عصیر, جوس. اور بحث عنہ یبحث بحثا, بحث عنہ یبحث بحثا. بحث عن یعنی ٹو سرچ, بحثا سرچ کرنا, یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے, مصدر ابھی ہم پڑھے نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہم مصدر سے پڑھیں گے تو میں اس وقت بتاؤں گا. صباح, مارننگ. مساء, ایوننگ. ٹھیک ہے, صباح, مساء. اور اس کے بعد ہے کرۃ القدمی, یہ تو ہم نے دیکھا. کرۃ القدمی یعنی فٹ بال, فٹ بال, قدم فٹ. کرہ, کرہ کہتے ہیں گولے کو, تو پیر والا گولا فٹ بال. کرۃ السلۃ, باسکٹ والا گولا تو باسکٹ بال. ٹھیک ہے. اور ارتھ کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے عربی میں؟ والارض, عرض, ارتھ کو کیا کہتے ہیں عربی میں بتائیے. سب سے پہلے تو گولا ہے نا, کرۃ الارض. ٹھیک ہے, کرۃ الارضی یعنی زمین کا گولا, کرۃ الارض. ٹھیک ہے, اسفیر. وجد یجد, وجدن یعنی وجدہ کے معنی کھوجنا, ڈھونڈنا. وجدن یہ مصدر ہے, اسم ہے, اس کے معنی کھوجا. ٹھیک ہے. مشا یمشی مشین یعنی چلنا, مشا ٹو واک, یمشی وہ چلتا ہے, مشین چلنا. اخذ یاخذ اخذا, وضع یضع وضعا. ٹھیک ہے, وضع کے معنی رکھنا, پلیس کرنا. وجدہ کے معنی پانا.
टू फाइंड, और वजदन यानी पाना, ठीक है, ये मस्तर है उसका। सो मशा यमशी टू वॉक, चलना, अखज़ याखुज़ु लेना, टू टेक, वज़ा यज़उ टू पुट, टू प्लेस, रखना। बुर्तुकाल, यहाँ फोटो देख सकते हैं, इसके माने होता है पिक्चर। मनारतुन, ये मनार जो मस्जिद की मीनार है, ठीक है, और मनाइर उसकी जमा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हमारा ये मुकम्मल हुआ, ठीक है। अद्दर्सुस साबिर मुकम्मल हो गया। अब दर्सुस सामिन जो है वो मतलब ऐसा है कि फेल माजी जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, बस उसका रिवीजन, एक टेबल बना के, तो मैंने टेबल आपको पहले ही भेज दिया, ठीक है, तो ये कुछ नई बात नहीं है इसमें। अल-गायब, अल-मुखातब और मुतकल्लिम, तीन है। गायब के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस, तो हामिदुन ज़हबा, आमिनतु ज़हबत, ये हमें पता है पहले से। हामिदुन व हिशामुन व फुलानुन व फुलानुन, 50 भी ऐड कर लें तो ज़हबू होगा, ठीक। उस तरह से आमिनतु ज़ैनबु व मरियमु ज़हबना, यानी गायब मुज़क्कर मुफरद, गायब मुअन्नस मुफरद, गायब मुज़क्कर जमा तो ज़हबू, गायब मुअन्नस जमा तो ज़हबना। ये बस अरबी में इसको आप इस तरह से याद कर लें। तो पहले 3 सेगे हैं गायब के लिए, इसमें हुमा, ज़हबा मेंशन नहीं है, सिर्फ डुअल वाला, तो डुअल भी हमने पढ़ा है। तो गायब मुज़क्कर मुसन्ना, गायब मुअन्नस मुसन्ना, दोनों के लिए, एक के लिए ज़हबा और एक के लिए ज़हबता, ठीक। उसी तरह से मुखातब के लिए भी एक डुअल है, मुज़क्कर तो ज़हबता, जमा के लिए ज़हबतु, मुअन्नस के लिए ज़हबती और जमा के लिए ज़हबतुन्ना। तो सिंपल है कि ज़हबा और फ़अला की इस्नाद है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये बस एक सरसरी तौर पर रिवीजन के लिए। और फिर इसके बाद आता है मुतकल्लिम का सेगा, जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस के लिए दोनों के लिए सेम है, ज़हबतु ज़हबना, ठीक है। तो ये ऐसी कोई नई चीज़ है नहीं जो हमने पढ़ा नहीं। अब इसके एक्सरसाइज में आते हैं, इसमें ये सिर्फ एक रिवीजन एक्सरसाइज, ठीक है। अकमिल जुमल अल आतिया बिवदइल फ़िअली ज़हबा फ़िल फ़राग़ि बाद इस्नादी इला, क्या है, इला ज़मीरिल मुनासिब, यानी फ़ेल को मुकम्मल करें ज़हबा के साथ। यहाँ पर सिर्फ ज़हबा की इस्नाद मुकम्मल करनी है, और प्रॉपर वाला जो ज़हबा की जो प्रॉपर इस्नाद होगी, जो सेगा इस्तेमाल होगा वही करेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो है अय्न तुल्लाबुल जुदुद, नए स्टूडेंट्स कहाँ हैं, तो यहाँ पे ज़हबा की कौन सी इस्नाद आएगी, क्योंकि बहुत सारों के लिए है गायब मुज़क्कर जमा तो ज़हबू, ठीक है। नहनु हमारे लिए, मुतकल्लिम, नहनु के लिए ज़हबा की कौन सी इस्नाद आएगी, ज़हबना, बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान। आईना या इखवानी, अंतुम, अंतुम के लिए क्या आएगा, इखवानी है, इखवानी भाई भाई, ज़हबतुम, ठीक है। इस तरह से अभी, अभी या अभी अंता, ठीक है, तो अंता ज़हबता, ठीक है। उसके बाद है अना, मेरे लिए क्या आएगा सीगा मुतकल्लिम का, अना ज़हबतु, अना में आप ज़हबी या मुतकल्लिम ना लगा दें, अना के लिए ज़हबतु है, ये हमने पढ़ा है, ज़हबतु ज़हबना, ठीक है। उसके बाद उम्मी, उम्मी मुअन्नस गायब, मुअन्नस गायब, ठीक है। अना उम्मी के लिए होगा, उम्मी के लिए ज़हबत, ज़हबत तानीस, यानी मुअन्नस गायब के लिए, ठीक है, तो ज़हबत। उसके बाद है या बनाती, अंतुन्ना, अंतुन्ना के लिए ज़हबतुन्ना, ठीक है, अंतुन्ना ज़हबतुन्ना। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्लियर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद है आ बनाती, तो हमने कर लिया ज़हबतुन्ना,
اخی تو ذہبا غائب مذکر، ذہبا اخی الی المطاری میرا بھائی کہاں گیا؟ ایئرپورٹ کی طرف گیا. اخواتی، اخواتی مؤنث غائب تو ذہبنا. ٹھیک ہے. اخواتی، اخوات سسٹرس، اخوتی نہیں، سسٹرس کے لیے ذہبنا. اور عائشہ ہے فائنلی تو مخاطب مؤنث ذہبتی. ٹھیک ہے، آسان تھا، اس میں کوئی مشکل والی بات تھی نہیں، یہ سب آپ آرام سے کر سکتے ہیں. یہاں صرف ذہبہ کی اسناد آنی. ٹھیک ہے. اور اس سے جو متعلق جو یہ ماں ہے تو انا کے لیے ذہبتو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذہبتو الی المکتبۃ. یہ آپ اس کو گھر پہ انالیسس کا کریں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہے گا. ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہے اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل ماض مناسب، یعنی یہاں پر اب جو صحیح فعل ماضی ہوگا وہ لانا ہے آپ کو صحیح اسناد کے ساتھ. تو یا محمد اذان کیا ہوگا؟ سمعتا، سمعت الاذان، سمع نہیں کیونکہ انتا ہے مخاطب محمد، تو اسمعت الاذان یا محمد. نحنو ہے، ٹھیک ہے، نحنو ہے. کرۃ السلۃ کھیل سے مراد ہوگا اس کا تو لعبنا. اور یہ سب افعال ہم کر چکے ہیں، معنی بھی ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد رومال اور شرٹ یہ دھونے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ امی کے لیے امی انتی، انتی غسلتی، غسلت نہیں ہوگا غسلتی. اغسلتی قمصانی و منادلی یا امی. ٹھیک ہے. مدرس نے درس کو لکھا تو لکھنے والی بات ہو رہی ہے. کتبا، كتب المدرس الدرس على السبورة. كتب المدرس الدرس على السبورة. آگے بڑھتے ہیں. اس کو میں ذرا جلدی میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے، حالانکہ آپ اس کو خود سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد انا دروازہ کھولنا، فتحتو، انا فتحت باب الفصل وهشام وحامد وبلال کیا فتحوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بس اس کو کر کے ہم ختم کریں گے. الدرس الجدید جیدا یا بنات، تو درس کو کیا سمجھا اچھے سے تو فہمتن. فہمتن الدرس الجدید جیدا یا بنات، کیا تم نے درس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا. زمیلاتی میری کلیگس من الفصل بعد الدرس، کلاس کے بعد کیا ہوگا؟ خرجنا ہو جائے گا، نکل جانا. خرجنا، زمیلاتی خرجنا من الفصل، ذهبنا نہیں ہوتا، خرجنا نکلنا ہے نا، کلاس میں گھسنا نہیں ہے، نکلنا ہے تو خرجنا. اس کے بعد ہے ابنائی قرآن بعد صلاۃ الفجر، کیا ہوگا؟ قرأتم پڑھنا، قرأتم تم القرآن، یہ یاد رکھیں، قرأتم القرآن بعد صلاۃ الفجر یا ابنائی. اور اس کے بعد اخی سورہ رحمان حفظ کرنے کی بات ہے یا ٹھیک ہے، قرأ بھی بالکل صحیح ہے، قرأ یا حافظہ دونوں صحیح. قرأ حافظہ سورۃ الرحمن. انا میں نے ان کے ساتھ ہے تو پکا کیا ہوگا؟ نہیں، میں نے کھوجا بہت تو انا بحثت. یہاں سے بھی آپ جملہ اٹھا سکتے ہیں جو میں نے ابھی ہوم ورک میں دیا تھا. انا بحثت عن قلمی ولکنی ما وجدت، میں نے اپنے قلم کو ڈھونڈا پر مجھے وہ ملا نہیں.
من الحیہ سانپ کو، سانپ کے جیسی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ من قتل کس نے مارا، من قتل هذه الحیۃ اس سانپ کو کس نے مارا. قہوہ پینے کی بات ہوگی، مریم ہے تو من شربتی، شربتی شربتی القہوۃ یا مریم. یہاں پہ قتلت نہیں ہوگا، ٹھیک 11th میں قتلت نہیں ہوگا کیونکہ سانپ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول بھی ہے، مارنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، الحیہ مؤنث ہے لیکن قتل کرنا مؤنث نہیں ہے نا، قتل کرنے والا مذکر مؤنث دونوں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی تیسرا جنڈر بھی ہو. من قتل هذه الحیہ یعنی قتل یا اگر آپ کسی لیڈیز کو بول رہے ہیں ہاں تو پھر قتلت بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں یہاں پہ. تو کوئی فکس نہیں ہے یہاں پر، اس سے فعل کا اثر نہیں ہوگا. فعل یہ مؤنث ہے لیکن یہ مفعول ہے تو مارنے والا مذکر و مؤنث دونوں ہو سکتا ہے. تو قتلا قتلت دونوں صحیح ہے. 13 زملائی الموزہ کھانا، و انا زملائی میرے کلیگ، یہاں پہ مرد ہیں تو اکلو، اکلو الموزہ و انا اکلتو، اکلتو العنب، میرے کلیگس نے کیلا کھایا میں نے انگور کھایا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فائنلی ایک ہی ہے باقی، فاطمہ بنتہا یعنی مارا تو ضربت فاطمہ بنتہا بالعصا، فاطمہ نے اپنی بیٹی کو چھڑی سے مارا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک باقی ایک دو کچھ بچے ہیں تو اس کو آج ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے پھر شروعات کریں گے اور پھر اگلے درس میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.